کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلامی حدودوں کو کراس کر رہی ہیں, لمٹس کو کراس کر رہی ہیں؟ اسلام نے کب اجازت دی ہے کہ لڑکی لڑکا شادی سے پہلے اکٹھے بیٹھ جائے, گپ شپ لگانا شروع کر دے؟ نکاح کیا ہوتا ہے بیٹے؟ نکاح آپ کی اجازت ہے نا, آپ سگنیچر کرتے ہیں کہ جی میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی میں راضی ہوں. بالکل. کس بات پہ راضی ہوں؟ unless you know the guy. آپ جب تک اس کو جان نہیں پائیں گے. بالکل. دیکھیں دین ہمارا بہت ریلیکس ہے, بہت فلیکسیبل ہے. آپ نے ماں باپ کی اجازت کے, ماں باپ کی چھتری کے نیچے آپ کر رہے ہیں نا سارا کچھ. اپنے جو ولی ہیں, اگر ماں باپ نہیں ہیں, آپ کا کوئی تو ولی ہوگا, چاچا تایا, اس کی اجازت سے, اس کی نالج میں رکھ کے سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, وہ جو ٹی وی ڈراموں میں ہوتا ہے جی, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ادھر آ جاؤ, ہم یہ اسلام نہیں ہے. یہاں تک ریلیکس نہیں ہوتا اسلام کہ آپ کالج سے نکل گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں لڑکا لڑکی اکٹھے. یہ رانگ, یہ کئی سالوں سے یہ کر کے اس کو ایک نارم میں شامل کر دیا. یہ نارم نہیں ہے, وہ ایک نامحرم ہے جس کے ساتھ تم بیٹھی ہوئی ہو. لیکن اگر دیکھیں دین ہمارا ہمیشہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ میرا ساتھی کیسا ہے جس کو میں سلیکٹ کر رہی ہوں, تو دین کچھ نہیں کہے گا, آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا کہ آپ نامحرم ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں. آپ کا مقصد کوئی اور ہے, آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے, آپ اس میں سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں, یہ بات ہے نا. پھر اس کے بعد نکاح نامہ جو ہے, نکاح نامہ میرا کوسچن تھا آگے کہ وہ آپ نے کہا ہے کہ نکاح نامہ جو کر تو دیا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سے پیجز ہیں جہاں کے اوپر ایسے ایسے لائنز مار دی جاتی, وہاں پہ کیا لکھنا چاہیے؟ وہاں پہ اتنی باتیں ہیں لکھنے والی کہ آپ کے کاغذ ختم ہو جائیں گے اور وہ لکھنے کا مطلب میٹر جو ہے. چند باتیں بتا دیں, 5 باتیں بتا دیں کہ یہ 5 باتیں نکاح نامے پہ لکھنی چاہیے. ہاں دیکھیں 5 باتیں نہیں ہیں, یہ تو 5000 باتیں ہیں. چلے ہمیں 5 بتا دیں, صرف 5 بتا دیں. دیکھو بیٹے آج کل بچیاں بھی بہت آگے جاتی ہیں اپنی پڑھائی میں اور سب کچھ, اور زیادہ تر بچیاں جو ہے وہ کما رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے کہ عورت بے شک کما رہی ہے, نان نفقہ خامند کے ذمہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بیچارہ مرد ہے دین میں ہمارے, کیونکہ اس کو حق مہر دینا ہے. حق مہر دینے کے بعد اس کو پورا خرچہ عورت کا دینا, وہ کما رہی ہے یا نہیں کما رہی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پھر بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے. بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کا بھی معاوضہ اگر وہ دے سکے تو وہ دے اس کو. پھر میڈ رکھ کے دینا اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد خاوند کی جائیداد میں سے اس کو حصہ ملے گا, اس کو بیٹوں کی جائیداد میں سے ملے گا, اس کو باپ کی جائیداد میں سے ملے گا, اس کو بھائیوں کی جائیداد میں سے ملے گا. ٹھیک ہے, تو عورت تو بہت پروٹیکٹڈ ہے گھر میں بیٹھی ہوئی. دین کو اگر دیکھا جائے, ہم ٹرو سینس میں اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو عورت تو بہت پروٹیکٹڈ ہے, وہ تو شہزادی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بیچاری وہ ہے اور مرد جو ہے وہ یاشی کر رہا ہے, نہ وہ حق مہر پورا دیتا ہے. ٹھیک ہے. معجل اور غیر معجل, معجل جو ہے وہ تو تھوڑا سا ہوگا تو وہ دے پائے گا نا, غیر معجل وہ تو پھر لڑتی رہے گی جا کے, اول تو وہ طلاق دیں گے نہیں, اس کو تنگ کر کے بھگا دیں گے, اور وہ اگر وہ لیتی ہے خلا لیتی ہے تو اس کو پھر حق مہر ہی نہیں ملے گا. یعنی ناانصافی کا جو حال ہے نا پاکستان میں, ہمارے کوئی دین کے اوپر تو کوئی چلنے کو راضی نہیں ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گی اپنے جو دین کے جو یہاں پہ اسپریڈ کر رہے ہیں دین کو, ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں. مولوی صاحبان جو چھوٹے قصبوں اور بستیوں میں رہ رہے ہیں وہ یہ باتیں اٹھائیں, ان کو سمجھائیں پوری پبلک کو کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی 2 عورتوں سے شادی کرتا ہے اور وہ دونوں میں بیلنس نہیں رکھتا, قیامت والے دن وہ آدھا فالج زدہ اٹھایا جائے گا, ایک حصہ اس کا فرش پہ رگڑا کھا رہا ہوگا اور وہ ایک حصہ اس کا نارمل ہوگا. یہ چیزیں بتائیں لوگوں کو. جو قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں نا کہ 4 کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, اس لیے ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ نساء میں ہے.
یہ میں کچھ بہت زیادہ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگلی آیت بالکل میں نے یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ جگہ پہ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اللہ نے تو کہہ دیا ہے، لیکن ضرورت کے تحت جب بہت مسلمانوں کی شہادتیں ہو جاتی تھیں بیٹل فیلڈ میں، تو پھر وہ آ کے تو کیونکہ بہت میلز کی کمی ہو جاتی تھی تو وہ 4 6 8 عورتوں سے شادی کر لیتے تھے تاکہ نسل آگے چلے اور وہ کمی دور ہو. اس کے علاوہ جو سلیوز آ جاتی تھیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا تھا، ورنہ تو برائی پھیلتی ہر جگہ. تو وہ اس زمانے کے وہ تھے، لیکن قرآن جہاں 4 کی بات کرتا ہے وہ نیسیسٹی کے اوپر کرتا ہے. جیسے ایک بانجھ ہے عورت، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرایا، اووری میں ایگز ہی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بالکل کہ میرے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ کیا کرے گی بیچاری. ٹھیک ہے، دوسری کرتا ہے، فرض کریں اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوتی، چلو تیسری کر لو. لیکن اس میں بیلنس رکھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کی سوچ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بری کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ اسی پہ دھیان دیتے تو انہوں نے تو بہت بڑے بڑے معاملات کو دیکھنا تھا نا. تو صرف ایک شخص جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بری کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا انصاف رکھتے تھے اپنی وائفز کے اندر کہ وہ ایک مثالی طریقہ کار تھا ان کا.